حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد صبر پر امام ابن قیم رحمہ اللہ کا کوئی قول سنا دیں جو میں نے سنائے تھے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا کوئی بھی قول. جی بیٹا جی سنائے سیف اللہ. الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. یہ ماشاءاللہ یہ لے لے جی. احادیث صحیح ہے آپ کے پاس؟ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کی سنگی نہیں. یہ جو پڑھی ہے اس میں ایک کتاب بھی ہے. اور کون سی نمبر پہ جو آ رہی ہے ساتھ میں جو کون سی والی؟ 5 نمبر پہ جو آ رہی ہے. یہ نیچے جو سبز رنگ والی جی اس سے اوپر والی یہ والی ہاں دیں جی موٹی ہے زود کی کتاب لیں. اچھا یہ جو کتابیں میں دے رہا ہوں ایک تو آپ میں سے جو ایک دفعہ لے چکے وہ دوسری نہ لے. ایک تو یہ ہے نہیں کوئی نہیں وہ قد مضى تو لیکن جو طلبہ لے چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو نہ لے سکیں یعنی جن کی باری نہیں آئی وہ آخر میں اپنا نام لکھوا دیں سیف اللہ کے پاس. تو میں انشاءاللہ تمام طلبہ کو کتابیں اپنی طرف سے جتنی ہو سکا کروں گا جی انشاءاللہ. لیکن یہاں بہرحال اعزاز ہے کہ جو یہاں جواب دے کر کتاب لیں گے وہ ان کا اعزاز وہ افضل ہیں جی دوسروں سے. نعم شیخ عقیل پڑھیں گے جی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال المصنف رحمہ اللہ. انسان کو دنیوی اشیاء کی ظاہری تسخیر سے کسی فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں فریب دے. ہاں جی یہ یا انسان کو دنیاوی اشیاء کی ظاہری تسخیر سے کسی فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بہت خوبصورت پیرائے میں شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مصنف و مؤلف ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے اور اس نے بہت سی مخلوقات کو انسان کے لیے کیا کیا ہے مسخر کیا. اب مسخر تو بڑی بڑی اشیاء ہیں لیکن اس تسخیر سے کسی بھی دھوکے میں آنا مناسب نہیں. اس تسخیر سے کسی بھی دھوکے میں آنا کیا ہے وہ درست نہیں ہے. بعض تسخیرات تو ایسی ہیں کہ جو اللہ نے فطری طور پر رکھی ہیں انسان کے تحت اور کچھ ہیں جو بعض قوانین اور اصول و ضوابط کے تحت مسخر ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر انسان کی اولاد، انسان کی بیوی، انسان کے بچے، ماتحت نوکر، خادم اسی طرح غلام جو کسی اصول و قاعدے کے تحت انسان کے ماتحت آتے ہیں. تو اس ماتحتی میں آنا اور اس امارت کا مل جانا یہ کسی دھوکے میں انسان کو نہ لائے کہ میں اس وجہ سے مجھے اس حیثیت میں آ جاؤں کہ میں اللہ کا نافرمان ہی بن جاؤں یا اپنے ماتحتوں کے خلاف وہ اسلوب اپناؤں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے برخلاف ہو. یہ درست نہیں. اسی طرح اس تسخیر جو فطری تسخیر ہے جیسے آسمانوں کا، زمین کا، یہ سورج چاند کا، دریاؤں کا، کشتیوں کا چلنا، سواریوں کا ماتحت ہو جانا، بڑے بڑے اونٹوں اور بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے جو ہے وہ ماتحت اور مسخر کر دینا، اس تسخیر سے کوئی کسی دھوکے میں نہ آئے کہ میری بڑی شان و عظمت ہوگی. ایسا نہیں. بہت خوبصورت انداز ہے، بہت خوبصورت ترتیب ہے، آپ اس کو دھیان رکھیں کہ پہلے وہ آیات ذکر کی جو تسخیر کو ثابت کرتی ہیں اور اب جو اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ کوئی غرور و تکبر کی بات نہیں ہے. جی
اور یہاں پر جو الحیات الدنیا، دنیا یہ الادنا سے ماخوذ ہے، ادنا، مراد قیامت ایک دور چیز ہے اور یہ دنیا قریب ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو دنیون سے بھی ماخوذ کیا ہے، دنیون، دنیون ایک حقیر چیز کو کہتے ہیں، بے وقت چیز، اس لیے اس سیاق میں یہ دوسرا معنی زیادہ اہم ہے کہ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی کسی دھوکے کا شکار نہ کر دے، اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور سے مراد یہاں شیطان ہے، غرور سے مراد کیا ہے؟ غین کے فتح کے ساتھ یہاں مراد کیا ہے؟ شیطان۔ تو یہاں دنیا دنیون سے ماخوذ ہو، مراد حقیر چیز، ذلیل چیز جو آخرت کے مقابلے میں چیز ہے۔ جی نعم۔ نیز فرمایا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے ہیں۔ یعنی پہلے وہ بڑے نرم انداز میں چلی جا رہی ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا ہی خوب سفر چل رہا ہے، اور کیا ہماری مہارت ہے کہ ہم بڑی مہارت سے ان جہازوں اور کشتیوں کو لیے جا رہے ہیں، اس بڑی سمندر میں ہماری جو ہے وہ کیا ہے، یعنی ہمارے پاور، ہماری طاقت کے اندر ہے۔ اچانک مخالف سمت میں ہوائیں چلنے لگے، طوفانی، اور موجیں اٹھ کے لگتی ہیں، بڑے بڑے جہازوں کو اٹھا کے پھینکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو زناٹے دار جو ہے وہ لہریں اور وہ ہوائیں چل پڑتی ہیں۔ جی، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اسی سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں گے، لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی سے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی مثال تو بارش کی سی ہے کہ ہم نے آسمان سے اسے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، یعنی جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دانہ ڈال کر ہماری قوت اور طاقت اور پاور سے یہ زمین کو چھکاتی ہے، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک۔ تو تسخیر سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا کہ یہ ہماری پاور ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے، تو یہی الحاد اور ملحدین کی بنیاد ہے ان کے رد کرنے کی، کہ تمہارے اندر ہے کیا طاقت، ٹھیک ہے، ذرا سا تمہارا جسم ڈال ذرا سا بخار ہو جائے تو انسان ہل نہیں سکتا، تو یہ حالت ہے انسان کی تسخیر ہونے کی۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں اس نے کچھ حصہ دے دیا تھا اور تم اس پر اترانے لگے، حتیٰ کہ ایسے اترائے کہ تم نے خالق کو ہی بھول کر اس کا انکار کر دیا۔ جی، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی آیتیں اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا، آپ میں سے کافی بچے کشمیر میں ہوں گے،
یعنی دو پہاڑوں کے درمیان بستیاں پھٹی اور اوپر اس کے مل کے رہ گئی، جیسے کوئی تھا ہی نہیں یہاں پر، تھا ہی نہیں۔ اللہ، یہ تو حال ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سبزے کو ختم کرنا چاہے، اس یعنی جو ظاہری ہمیں آب و ہوا نظر آتی ہے، اس کی خوبصورتی اور سبزی نظر آتی ہے، اچانک اگر اللہ اس کو تباہ کر دے تو کوئی ہے جو تم میں سے طاقت رکھے کہ اس کو بچا سکے، روک سکے؟ ایک دن قبل وہاں سرسبزہ نظر آ رہا تھا اور ایک دن بعد وہاں کھنڈرات نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بہت ہی قریبی دوست اور ہمارے کلاس فیلو بھی شیخ محبوب الہی توحیدی، مفتی محبوب الہی توحیدی حفظہ اللہ، ہم نے تخصص اکٹھے کیا، شیخ صاحب سے بھی ہم نے اکٹھے پڑھا، ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہے جامعہ میں، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا کہ یہ چونکہ جو زلزلہ آیا تھا یہ رمضان 2 رمضان تھا یا 3 رمضان تھا، تو صبح کے وقت 8-9 بجے کا ٹائم، ایک شخص ساتھی وہ دین پر عمل پیرا تھا، باہر نکلا تو اس کا روزہ تھا یقیناً، تو ایک آدمی بڑے غرور و تکبر کے ساتھ اس روزے کی حالت میں سگریٹ کو لگائے ہوئے اور سوٹے لگا رہا تھا اور اس کا مذاق بنا رہا تھا کہ تو روزے سے اور ہمیں، کہ اچانک ہی اسی لمحے زلزلہ آیا اور اس شخص نے، مطلب شیخ محبوب صاحب نے مجھے بتایا اور محبوب صاحب کو اس شخص نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اس کے نیچے زمین پھٹی اور وہیں دفن ہو کے رہ گیا۔ یہ آج بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، یعنی وہیں پھٹی زمین اور وہ نیچے دفن ہو کے اوپر زمین مل گئی۔ تو لہٰذا یہ تو اللہ، انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں، آپ تیرے ہاتھ میں ہے کیا حیثیت ہے تیری؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی کی۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اونٹ کو لیے پھرتا ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی مخلوق، چھوٹا بچہ، اور اگر اللہ اس تسخیریت کو واپس لینا چاہے تو کیا حیثیت ہے انسان کی؟ یہ گوشت پوشت کا، یہ 4-5 فٹ کا، اس کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کہ اگر اللہ اس سے واپس لے لے۔ اور اس وجہ سے انسان غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے، نہ صرف غرور و تکبر کا شکار بلکہ اللہ ہی کا انکار کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بدبختی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بہت خوبصورت پیرائے میں شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ اس کتاب کے مصنف نے بات کو سمجھائی ہے۔ پہلے تسخیر کو ثابت کیا اور پھر اس پر غرور تکبر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو دنیاوی زندگی کی کچھ قوتیں ہیں جو اللہ نے دے دی، اللہ جب چاہے لے لے۔ جی، وہی ہوتا ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے اور ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ اللہ اکبر۔ وہی ہوتا ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ، اگلا باب، جڑی ہر چیز دوسرے سے پہلے سے جڑی ہوئی آپ کو معلوم ہوگی۔ وہی ہوتا ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے اور ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ قرآن میں اس کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حکم تھا، جب انہوں نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا 18 دن تک وہی جو ہے وہ رکی رہی یہودیوں کے سوال پر، کل بتاؤں گا، تو آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، صحیح بخاری میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی بنیاد پر کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، گویا کہ یہ صرف انشاءاللہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کا اظہار ہے کہ مشیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اصل میں عقیدہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص انشاءاللہ کہے اور اس کے دل میں ہو کہ پوری نہیں کروں گا، کیا بات ہوئی ہے؟ انشاءاللہ کہے اور کہے دل میں یہ ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کے نعوذ باللہ من ذالک، اس کے دل میں یہ ہو، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک آدمی انشاءاللہ کہے لیکن اس کے دل میں نہیں ہے کہ میں پورا کروں گا۔ یہ جھوٹا شخص ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کذاب شخص ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں۔ اور طلبہ آپ ہیں تمام بھائی ہمارے،
آپ کے لیے بیٹا، میں سب سے پہلے میری ذات کے لیے یہ نصیحت کی بات ہے، جہاں معاملہ اللہ کی ذات کا آ جائے، اللہ کے نام کا آ جائے، اس کا بڑا ہی احترام کیا کریں۔ اب وہ حدیث آپ کے علم میں ہے، صحیح بخاری میں، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ چور ہے۔ اس نے فوری قسم اٹھا دی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ فوری عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہا آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، غلطی ہوگی مجھ سے۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جب آ جائے تو اس کا بہت احترام کیا کریں۔ اور تمہارے پاس بیٹو کوئی عمل تو ہے کوئی نہیں، لیکن جب میں اور آپ اللہ کا احترام کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف۔ اللہ کا احترام ہونا چاہیے۔ جب آپ کے سامنے کو اللہ کا نام لے لے، بس چھوڑ دیں، جو بھی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی، کچھ اصول اپنائیں اپنی زندگی کے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اصولیوں، جو اصول والے گناہ گار ہوتے ہیں نا، اصولی گناہ گار، وہ ان گناہ گاروں کی طرح نہیں ہے جو بے دھڑک گناہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں اکثر یہ حدیث سناتا ہوں اور مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے کہہ سکتا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ ایک شخص بار بار شراب پینے کے جرم میں اللہ کے نبی کے پاس لایا جاتا تھا، صحیح بخاری میں، بار بار، اور حدیث میں آیا کہ اس پر جو سزا مقرر تھی، بعض روایات میں 40 کوڑے ہیں، اور اس 40 کوڑوں میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض دفعہ یعنی روایات میں 80 کوڑے بھی آتا ہے۔ تو وہ برا بھلا کہنا ہے، مثلا یہ جو چادر ہوتی ہے نا، مثلا چادر کو لپیٹ کر مارنا، کوئی جوتے سے مار دینا، کوئی ویسے ہاتھ مار دینا، مطلب برا بھلا، مقصد ہی نہیں اس کو یعنی تنبیہ اور ڈانٹ ہے۔ تو صحابی نے، غالباً خالد بن ولید تھے، انہوں نے کہا کیا برا شخص ہے، ہر دفعہ شراب پینے کے جرم میں آتا ہے اور مار کھاتا ہے، پھر چھوڑا جاتا ہے، پھر مار کھا کے آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو برا نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ شراب پینا حلال ہو گیا، جائز ہو گیا۔ میں اگلی بات بھی کہتا ہوں اس کے ساتھ، وہ یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی قدر کرتا ہے، محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ شرابی رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ گناہ گار رہ جائے۔ کیوں؟ اس کے دل میں احترام ہے۔ میرے بڑے پیارے دوست بچپن کے، یوں کہہ لیں کہ میں اپنے مدرسہ پڑھنے سے پہلے ان کے پاس کام بھی کرتا رہا، ثاقب بھائی ہمارے، تو مجھے انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا۔ کہا جب میں دیندار نہیں تھا، اہل حدیث نہیں تھا، تو میں بہت گناہ گار تھا۔ بہرحال اب اس کو میں ذکر نہیں کرتا، لیکن میں ان کی ایک خیر کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ کہا میں جتنے بھی گناہ کر لوں، میں فجر کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اور نمازیں پتہ نہیں مجھے پرواہ ہوتی تھی کہ نہیں، لیکن میں فجر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ واللہ یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی، میں فجر کی نماز، مطلب میرے دوست ہم جاتے، بڑے بڑے لمبے سفر، عیاشیاں ہو رہی ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، سارے دوست میرے سوئے ہوتے، لیکن میں نے بر وقت اٹھ کر نماز فجر ضرور پڑھنی ہوتی تھی۔ یہ ایک عمل تھا نا۔ آج الحمدللہ اتنی داڑھی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے بڑی مخلوق خدا کو ہدایت دی، یعنی تھوڑی بہت نہیں۔ وہ عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے بیٹا وہ، یعنی یہ وہ واقعات میں سنا رہا ہوں جو میں، یعنی جو اپنے میرے مشاہدے کے بات ہے، اور یہ بات انہوں نے مجھے خود سنائی۔ تو لہٰذا جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کو پھر یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا بندہ یہ میرے لیے احترام کرتا ہے، چلو اس میں جو گناہ ہے اب یہ گناہ نہیں رہنے چاہیے، اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ کبھی ہمیشہ گناہ گار نہیں رہ سکتا۔ کبھی دیکھتے ہیں ہم بڑے بڑے گناہ گار، ان کی بڑی اچھی موتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی یعنی اس لیے فوری حکم لگانا سے بہتر ہے کہ انسان اس کی کوئی خیر کی پہلو تلاش کرے۔ مجھے یاد ہے، میں اس دن عقیل صاحب کو سنا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے، مجھے یاد ہے ہم جب حدیث ہوئے تو
ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کے پاس جمعہ پڑھا کرتے تھے. تو جمعہ پڑھتے ہوئے ایک بزرگ تھے, وہ ہر جمعے پہلی صف میں آ کر بیٹھتے تھے, اور میں نے ان کو بڑا پکا نمازی پایا. جب بھی ملاقات ہونی نماز پہلی صف میں, جمعہ میں پہلی صف میں, لیکن داڑھی موڑتے تھے, داڑھی نہیں کرتے, اور بڑی عرصہ انہوں نے اسی طرح رکھا. اچھا, ان کو کہتے تھے لوگ کہ آپ داڑھی رکھ لیں, بس دعا کریں, رکھ لوں گا, لیکن نماز میں اتنے پابندی, پہلی صف کی پابندی, تکبیر تحریمہ کی پابندی. لیکن میرا وہی, میں نے جیسے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا کہ بعد میں وقت آیا کہ انہوں نے داڑھی چھوڑ دی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے احترام کو کبھی یعنی ضائع نہیں کرتا. جب انسان اللہ کا احترام کرتا ہے نا, تو جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی, یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کمیاں کوتاہیاں ویلڈ ہو گئی ہیں, وہ درست ہو گئی ہیں, یہ مراد نہیں ہے, یا اس کو نصیحت نہیں کی جائے گی, اس کو نصیحت بھی کی جائے گی, لیکن اتنی نفرت نہ رکھی جائے کہ آدمی این ممکن ہے کہ اس کا تعلق کوئی خالص ایک اللہ کے ساتھ ہو. اس کو تبلیغ کرتے رہنا چاہیے, اچھی بات کرتے رہنا چاہیے, پیار دیتا رہنا چاہیے, اخلاق دیتا رہنا چاہیے. ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کے احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ برائی سے نجات دے دے گا. اور اس کی بڑی مثالیں ہمارے معاشرے میں, ہماری اپنی زندگی میں بہت سی مثالیں. لہٰذا بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام اپنے دل میں بسائیں, یہ بہت ضروری ہے. آپ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے نا, اللہ آپ سے گناہ صاف کر دے گا. ایک وقت ضرور لگے گا, شاید تھوڑا عرصہ لگ جائے, لیکن اللہ اس احترام کی وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. ورنہ کہیں باعمل, بظاہر باعمل, وہ بے دین ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا احترام نہیں ہوتا. اس کی بھی میں مثال آپ کو دے. ہمارا ایک دوست بڑا گہرا, مجھے یاد ہے جب میں جامعہ سلفیہ میں داخل ہوا تو ہم 3 ساتھی اکٹھے داخل ہوئے تھے. ان کے ساتھ وہ بھی ایک ساتھی تھا, وہ بے دین تھا, بالکل بے دین تھا, اہل حدیث ہو گیا, اور اتنا ماشاءاللہ دیندار ہوا کہ فوری اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نمازی ہو گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اتنا پکا نمازی تھا کہ ہم نماز پڑھ کر باہر اس کا انتظار کرتے تھے, وہ نفل پڑھا کرتا تھا اندر. یہ ذاتی کی بات, اتنے نمازی آدمی تھا. لیکن اس میں ایک خطرناک بات یہ تھی کہ وہ ایک برے ماحول سے اچھے ماحول میں آیا تھا. تو وہ ہمارے ساتھ جب بھی بیٹھتا وہ کیا کہتا تھا, وہ ایک اپنے دوست کا نام لے کر, وہ کوئی رافضی ٹائپ آدمی تھا, بے دین تھا, یار اس کی کیا بات ہے, یار وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا, یار بڑا مزیدار اچھا آدمی تھا. اب اس نے دوستی چھوڑی بھی, لیکن دل سے ہم اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ اللہ نے آپ پر ہدایت کی جو نعمت کی ہے اس کو ضائع نہ کریں یہ باتیں کر کے. ایک وقت آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہر ایک کو عافیت میں رکھے, اس نے کسی لڑکی کو بگایا اور بے دین ہو گیا, داڑھی کٹوا دی, اعوذ باللہ. یعنی اچانک آپ دیکھیں کہ کیسے تبدیلی آ گئی. میں کتنا عرصہ, غالباً 2 سال میں اس بات کو سوچتا رہا پڑھنے کے دوران کہ اللہ ظالم تو نہیں ہے, اللہ اپنے گھر آئے ہوئے کو ایسے پھیرتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ کیوں پھیرا اس کو. یعنی وہ ہمارا دوست تھا, ہمارا یعنی اکٹھے ہم اٹھنا بیٹھنا دن رات ہماری. تو اللہ نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ جب انسان اللہ سے مخلص نہیں ہونا تو ظاہری بے شک وہ داڑھی رکھ لے, نمازیں پڑھ لے, اذکار کر لے, صدقے کر لے, لوگ اس کو دیندار, فیما یبدو للناس جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے, لیکن اللہ دل سے, اور اسی طرح اللہ کے دشمنوں سے اس کی دشمنی نہیں ہے, ولا والبراء کا عقیدہ اس کا پختہ نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دل میں اپنی ہدایت نہیں چھوڑتا, وہ نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی بات پھر بعد میں الحمدللہ مجھے ایسی موافقت ملے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بعد میں ابن تیمیہ ابن قیم سے بھی ایسے کلمات مل گئے الحمدللہ. تو مراد بیٹا یہ ہے کہ اصل کیا ہے, اللہ کا احترام. آپ اگر بظاہر گناہ گار بھی ہیں نا, اس حدیث میں جہاں نیکیوں کے لیے کہا گیا فیما یبدو للناس, گناہ گار کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوئے صحیح بخاری میں, فیما یبدو للناس, کہ ظاہر لوگوں کے ہاں وہ کیا ہوتا ہے گناہ گار, لیکن حقیقت میں اس کا تعلق اللہ سے وہ ٹھیک ہی رہتا ہے, لیکن اچانک اس کی زندگی بدل جاتی ہے. مرنے سے پہلے اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے کہ اس کی یکسر زندگی تبدیل ہو جاتی. کبھی ایسی بھی اولاد ہوتی ہے نا, باپ پوری زندگی بیٹے کو دکھ میں ہی رہتا ہے, یار یہ دیندار نہیں ہوتا, بے دین ہے, بے نمازی ہے, پوری زندگی کہتا رہا, آخر کار جب اس کی وہ فوت ہو جاتا ہے, اچانک بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے.
ایسے ہاں آپ نے دیکھا کئی واقعات ایسے بھی ہیں. کیوں کہ وہ اللہ سے پتہ نہیں کتنا اس نے مانگا تھا کہ یا اللہ میرا یہ بیٹا ہدایت یافتہ ہو جائے, میرا یہ بیٹا ٹھیک ہو جائے, لیکن دنیا سے جب وہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مرنے کی وجہ سے خبر ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیر دیا. تو اللہ کے نظام بالکل ہماری عقلوں اور سوچوں سے اس کو آپ موازنہ نہ کریں, یہ قیاس نہ کریں, اور نہ ہی لوگوں پر اتنی جلدی حکم لگائیں. ہاں تبلیغ اپنی جگہ پر ہے, ایک بندہ داڑھی کاٹتا ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا مستقل, یہ واضح, یہ اصول ہے, یعنی جو شرعی اصول ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے پہلی صف نماز اس لحاظ اس کو امام بنا دو, ایسا نہیں, چاہے وہ جتنی مرضی قرات اچھی کرتا ہو, مستقل امام ایسا شخص. تو دیکھیں اصول ضابطے اپنی جگہ پر ہیں, شرعی قوانین اپنی جگہ ہے, لیکن جلدی سے حکم لگانا دیکھیں وہ بھی قواعد ہیں اپنی جگہ پر. تبلیغ ہوگی, اس کے ساتھ خیرخواہی ہوگی, اخلاق کا مظاہرہ ہوگا, لیکن ذرا صبر کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق کا دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے گا. جی وہی ہوتا ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے, اور ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. جی اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا, مگر انشاءاللہ کہہ کر, یعنی اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا, اور جب ایسا کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کرو, اس کا نام لو اور کہہ دو امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے. جی اور ہماری عبرت کے لیے یہ سورہ کہف کی مشہور آیات ہیں آپ کے علم میں. جی ایک نیک بھائی کی نصیحت ذکر فرمائی جو اس نے اپنے غفلت کے شکار بھائی کو کی تھی, چنانچہ فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے, آپ اندازہ لگائیں یہاں ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے, سری کافر ہے, آپ دیکھ لیں سری کافر ہے, لیکن نصیحت کے انداز کا آپ اندازہ لگائیں. یہاں قرآن نے کتنے خوبصورت پیرائے میں ایک بھائی کی, جو دو دوست تھے یا بظاہر آپس میں ملنے جلنے والے, ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو کتنے خوبصورت پیرائے میں نصیحت کی ہے, خیرخواہی کی نا اس کے ساتھ. جی ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ما شاء اللہ لا قوة الا بالله کیوں نہیں کہا, یعنی یہ شعور کیوں نہ رکھا کہ, اور اقرار کیوں نہ کیا کہ اللہ جو چاہے سو کرے, یہ سب اسی کے فضل سے ہے, اس کے بغیر کسی کو طاقت نہیں کہ کچھ کر سکے. اگر تم مال اولاد میں مجھے اپنے سے کم تر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے, اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ اللہ کی مشیت کو ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ایسے بظاہر تو بڑا خوبصورت باغ ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر یہ ختم ہو کے رہ گیا, اور اللہ تمہارے, اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اس پر آفت بھیج دی. جی نیز فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں, پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کیا ہوا ہے جس میں وہ نفرتیں سن کر, یہ زیادہ یہاں نفرتیں سن کر اور راندہ درگاہ الہی ہو کر داخل ہو. من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ, جو دنیا کی زندگی میں جلدی چاہتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں. فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا. تو پھر جب قیامت ہوگی تو پھر جہنم میں راندہ درگاہ, اور نفرتیں سن کر, کیا معنی, یعنی اس کو مذمت زدہ کر کے تو اس کو جہنم کے اندر بنا دیا. جی نیز فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم منزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم اگے ہی نہ, کوئی ایسی آفت بھیج دیں. کیسی کیسی بیماریاں لگتی ہیں, اور بڑے بڑے فصل جو سوچا ہوتا آدمی وہ نہیں ہوتی. یہ سیلاب جو آیا, کئی کسانوں نے بیچاروں نے کیا کچھ سوچ کر رکھا ہوگا,
لیکن سیلاب آیا تو اس کو اب شاید کئی سالوں تک ویسی فصل نہ ہو سکے، کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو تہ جما دیتا ہے، جو اصل زمین جو جس نے اگانا تھا اس کے وہ تو کئی تہوں کے نیچے چلی گئی، اب اس کو ختم ہوتے ہوتے ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ بعض جو کسان ہیں وہ تو کہتے ہیں 10 سال تک شاید ہم صحیح فصل نہ لے سکیں، حقیقت بات ہے۔ جی، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم تو یعنی ہمیں تاوان ہی پڑ گیا، بیج بھی بویا، رکھوالی بھی کی، پانی بھی دیا، کھاد بھی ڈالی، اور آخر کار کوئی آفت آ کر اس کو ختم کر کے رہ گئی۔ جی، بلکہ ہم تو بد نصیبی کی وجہ سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم اس کا شکر کیوں نہیں؟ ابھی جو کھاری پانی ہے وہ انسان پی نہیں سکتا۔ کئی ہمارے شہر ہیں، مثلا فیصل آباد آپ چلے جائیں، آگے ستیانہ چلے جائیں، وہاں آپ پانی ایک معمول کے مطابق نہیں پی سکتے۔ سعودیہ کے اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں انسان معمول کا پانی نہیں پی سکتا، کھاری پانی۔ تو اگر اللہ فرماتا ہے ہم یہ کر دیں تو تم کیا کر سکتے؟ جی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین۔ قرآن میں سورۃ تکویر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ جی، دکھ سکھ آسائش و آزمائش سب کچھ اب گویا کہ صبر کے باب میں شیخ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ گویا کہ تمہیدی طور پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، خالق، تصرف، پھر جو انسان کو تسخیر دی گئی، پھر اس کو تکبر سے روکنے پر جو آیات کو جمع کیا، بڑی خوبصورت پیرائے میں اب دکھ سکھ آسائش و آزمائش سب کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ جی، ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کر کے پیدا کی ہے۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کر کے پیدا کی ہے، اور اس مفہوم کی اور بھی آیات ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ مقرر اندازے کے تحت ہے، عِندَهُ بِمِقْدَار۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے اندازہ لگایا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں کہ ہر چیز کو بالکل نپا تلا ہم نے دنیا میں بھیجا۔ تقدیر کا معنی بھی ہے ماپنا، جیسے آپ کپڑا لینے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا 4 میٹر دے دیں یا 4 گز دے دیں، تو وہ اپنے اس کو ماپ کر دیتا ہے کہ یہ ہے، تو وہ بالکل ماپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی لیس وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز یا لاسٹک لینے جاتے ہیں تو وہ ماپ کر آپ کو کہتے ہیں۔ تو تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ماپی ہوئی چیز بالکل جچی تلی۔ اللہ فرماتا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم ہی بہترین اندازہ لگانے والے ہیں کہ کتنی چیز کس کو کتنی دینی ہے اور کس حد تک دینی ہے اور کب تک دینی ہے، یہ ہم ہی لگانے والے ہیں۔ جی، اس فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اللہ واللہ عز وجل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل کیا تاکہ تمام اہل جہاں کو ہدایت دے۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کا کیا ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کا اندازہ مقرر کر دیا۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر پہلی حدیث رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اہل حدیث تو پھر شروع ہی حدیث سے کرتے ہیں نا، تو لہذا اہل الحدیث کا معنی بیٹا یہ ہے کہ قرآن و سنت، قرآن اور حدیث دونوں سے دلائل لینے والا، اور قرآن اصل ہے یقیناً، اور حدیث اس کی تفسیر اور تشریح ہے، دونوں سے دلائل لیے جائیں گے۔ حجت میں دونوں برابر ہیں یہ مراد نہیں ہے، لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ یعنی جو قرآن ہے اس پر انسان کی خوب نظر ہونی چاہیے، خوب نظر ہونی چاہیے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنے مجموع فتاویٰ میں کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ حقیقت میں کسی نہ کسی قرآن کی آیت کی تشریح ہے۔
ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے. تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یعنی قرآن اور سنت دونوں پر ایک طالب علم اور بہرحال یعنی ان کا ایک کٹھی نظر ہونی چاہیے، تاکہ یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں اور وحی کے اعتبار سے ہمیں دلائل مضبوط ہونے چاہیے. ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں تو بہت فتنے ہیں بھی، اور آئندہ نہ جانے ایسے سے فتنے جو انسان نے نہ خود سنے نہ ان کے باپ دادا نے اس کو بھی سنے ہوں گے. تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اصول اپنائے جائیں کہ ہر ایک کا انسان رد کر سکے؟ بڑے بڑے فتنے اب آپ دیکھ لیں، آہستہ آہستہ جو چیزیں ہم آج سن رہے ہیں آج سے پہلے شاید ہم نے کبھی نہ سنی ہوں، اور فتنے جو آج دیکھ رہے ہیں ہمارے استادوں نے یا ہم نے خود اپنے بچپنے میں نہ دیکھی ہوں. تو اس کے لیے وہ ایک بہترین اصول فرمایا کرتے تھے کہ آپ قرآن اور سنت جو کہ اصل ہے اس میں مضبوطی اختیار کریں. کوئی بھی فتنہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا رد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کا رد اس قرآن میں اور سنت میں رکھ دیا ہے انشاءاللہ. اور حقیقت میں ایسا ہی ہے، بڑے بڑے فتنوں کا رد. اب آپ وہ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا، ایک تصویر کسی نے مجھے بھیجی، یعنی کسی نے سرچ کی کہ رد ابن تیمیہ علی الصوفیہ علی الاشاعرہ علی الرافضہ علی الجہمیہ، یعنی دنیا جہان کے جو گمراہ گروہ تھے بس وہ اوپر انہوں نے لکھا نا، تو وہ آگے ایک لسٹ آ گئی کہ کس پر چاہیے آپ کو، یعنی جہمیہ پر چاہیے، معتزلہ پر چاہیے، اشاعرہ پر چاہیے رد، کس پر چاہیے، صوفیہ پر چاہیے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے شام سے کبھی باہر کوئی خاص گئے بھی نہیں، ٹھیک ہے، آخری عمر میں وہ قلعے میں بند رہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو مضبوط تھا نا معاملہ وہ کیا تھا؟ قرآن و سنت کی مضبوطی. مسند احمد پوری زبانی یاد تھی، ان کو پوری یاد تھی. ہمارے استاد شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ کا قرآن پر بڑی نظر تھی، اور یقیناً جنہوں نے انہیں سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک یعنی مجلس میں جب کوئی آیت کی یعنی دلیل دیتے تو ایک سانس میں کتنی آیات پڑھ جاتے تھے، پورا رکوع پڑھ جاتے تھے. اور اچھا اللہ تعالیٰ نے اتنی مہارت دے رکھی کہ اس پر پورے رکوع کا جب ترجمہ کرتے تو بالکل تسلسل کے ساتھ، یہ نہیں کہ دوبارہ آیات دہرانی پڑتی ترجمے کے لیے، ایسا نہیں تھا. یہ تو ہمارا خود مشاہدہ ہے. تو کہا ایک مسئلے میں انہوں نے قرآن کی آیتیں ڈھونڈی تو 4 آیات ان کو ملی کسی مسئلے میں، تو بڑے خوش ہوئے کہ مجھے اس مسئلے میں 4 آیات ملی ہیں، بہت خوش ہوئے. اور قرآن پر نظر بھی جس شخص کی ہو یقیناً اس کے لیے خوشی کا مقام. کہا جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہیں ڈھونڈا تو انہوں نے 31 آیات لکھی ہوئی تھیں اسی ایک مسئلے میں. اللہ، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، اور یہ وہ شخص ہیں جو قلعے کے اندر، یہ بات ہمیں خود پڑھاتے ہوئے شیخ صاحب نے فرمائی، میں نے کسی کاپی میں شاید لکھی ہوئی. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب قلعے میں بند ہوئے، آخر میں قید ہوئے، تو ادھر وہ ندامت کر رہے ہیں کہ پوری زندگی تو ضائع کر دی، قرآن پر توجہ نہ کر سکے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہ جو العقود الدریہ ہے، یہ آپ طلباء سب پڑھیں جی، العقود الدریہ فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جو ان کے شاگرد امام ابن عبد الہادی نے لکھی ہے، جو حالات زندگی لکھے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، وہ بہت شاندار ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت بڑی ہی شاندار جو ہم سب کو اپنانی چاہیے. فرماتے ہیں امام ابن عبد الہادی العقود الدریہ میں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی قرآن کی کوئی مسئلہ اگر آتا یا کسی قرآن کی آیت انہیں سمجھ نہ آتی تو فرماتے ہیں کہ 100 تفاسیر میں پڑھتا ہوں. کتنی؟ 100 تفاسیر. اس میں وہ تفاسیر بھی ہوں گی جو بخاری میں، مثلا صحیح بخاری میں کتاب التفسیر ہے نا، وہ بھی مراد ہوگی. یہ ہمارے شیخ زبیر الجزیری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یعنی 100 تفاسیر، اس سے مراد یعنی وہ والی تفاسیر بھی جو کسی حدیث کی کتاب میں تھا، جیسے جامع ترمذی میں بھی کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر ہے جی. اسی طرح پھر بھی اگر سمجھ نہ آتی وہ آیت تو امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نکل جاتے تھے بیابان علاقوں میں، ان علاقوں میں جو
مثلا صحراؤں میں گاؤں کے علاقوں میں مسجدیں بنائی ہوتی ہیں لوگوں نے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، لیکن ویران ہو جاتی ہیں، وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے والا، یا لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہ مسجد کی بلڈنگ کھڑی ہے لیکن وہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا سر زمین پر رکھ لیتے، اپنا چہرہ زمین پر لگا لیتے اور اللہ سے دعا، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، یا معلم آدم، یا یعنی ہاں جی فہمنی، اے سلیمان کو سکھانے فہم دینے والے مجھے بھی فہم، کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں وہ ڈال دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات، یہ آپ میں سے ہر طالب علم پر لازم ہے کہ کم از کم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اب ویسے حالات زندگی پر پوری ایک جلد چھپی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر، جو ان کے بعد سے لے کر غالباً آٹھویں نہیں جی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، محدث دہلوی تک جس نے ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے وہ الگ جلد میں جمع کر دیا ہے، شیخ علی عمران اور شیخ عزیر شمس وغیرہ نے، وہ پوری جلد بھی ہے میرے پاس۔ اسی طرح العقود الدریہ تو بڑی موٹی کتاب ہے، وہ الگ سے شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کا حصہ یعنی اسی کے ساتھ چھپی ہے جو بزار شاگرد تھے، ایک تو ابو بکر البزار ہیں محدث، وہ مراد نہیں، یہاں بزار شاگرد تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات پر لکھی ہے، معمولات پر، اور اس میں آپ طلباء کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے تھے کہ جی بڑی استری ہونی چاہیے، پتہ نہیں شاید ایک پہنا تو کتنا عرصہ وہی پہنے رکھا، بولے وہ اتنے محو ہوتے تھے کہ وہ بزار شاگرد جو ہیں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو خیر یہ بات آپ یعنی کم از کم آپ، اور نہیں تو العقود الدریہ جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں، اور جو چھوٹے طلباء ہیں چھوٹی کلاسوں کے، اگر وہ اردو میں پڑھنا چاہیں تو اردو میں غلام رسول مہر کی کتاب ہے، غلام رسول مہر، جو معروف تاریخ دان تھے اور بڑے عالم تھے، یہ علامہ اقبال کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، علامہ اقبال پر بھی لکھا ہے انہوں نے، جنگ آزادی جو 1857 میں شروع ہوئی تھی اس پر 2 کتابیں ان کی، 2 کتابیں، بڑے ماشاءاللہ مضبوط اہل حدیث تھے۔ تقویۃ الایمان جو آپ پڑھتے ہیں اس کا مقدمہ بھی انہوں نے لکھا ہے غلام رسول مہر نے، آپ میں جو تقویۃ الایمان پڑھتے ہیں نا، تقویۃ الایمان کا جو مقدمہ ہے وہ بھی انہوں نے لکھا ہے غلام رسول مہر۔ تو ان کی کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اس پر جو تحقیق کی ہے شیخ عزیر شمس نے، وہ اردو میں ہے، وہ آپ ضرور لے کر پڑھیں گے، وہ ہے میرے پاس لیکن مارکیٹ سے مل جاتی ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ وہ ہمارے استاد جی شیخ زبیر علیزی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کوئی کتاب نکالتے نا لائبریری سے اپنی، یہ کتاب، اس کے جو نا وہ 2 نسخے ہیں، اگر 3 ہوتے تو میں ایک آپ کو دے دیتا، میں ایک دے دیتا آپ کو، اور اگر ایک کوئی جلد ہوتی اس کا تعارف کروا رہے ہوتے کہ یہ کتاب ہے، یہ بہت اچھی ہے، تو فوری بڑے ہی خوبصورت انداز، یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے وہ یعنی، لیکن مجھے اور ہمارے بعض ساتھیوں کو الحمدللہ شیخ صاحب نے تحفۃً کافی کتابیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو غریق رحمت فرمائے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ جی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، سیرت امام ابن تیمیہ اس نام سے غلام رسول مہر کی اردو زبان میں ہے، اور شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں نہیں ہے، وہ ہاں اس میں نہیں، جی انشاءاللہ جی پڑھیں جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کتنا ٹائم ہے جی ہم انشاءاللہ تاکہ عشاء سے قبل 45 منٹ رہ گئے، ہاں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، انشاءاللہ مکمل ہوگی جی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، قال وكان عرشه على الماء۔ اللہ اکبر، یہ تقدیر کے لکھنے پر بڑی بنیادی حدیث ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی۔ اور نظم دیکھیں، یہ نظم کی دلیل ہے سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کہ ابھی 50,000 سال بعد کائنات نے بننا تھا اور اللہ نے اس سے پہلے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، علماء نے، یہ بھی تربیت کی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے،
علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ کے اسماء ہیں اور صفات ہیں، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، ویسے تو ساری خالص اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کے یعنی وسعت کے اعتبار سے، مثلا سمیع اللہ بھی ہے اور بندہ بھی ہے، تو سماعت جو اللہ کے اس میں تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ مثلا تکبر اللہ کی صفت ہے، بندے میں نہیں ہونا چاہیے، یا اس طرح کی اور چیزیں، قہار یا غالب یا اس طرح کی وہ صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن علماء عقیدہ نے یہ بات بہت اہم لکھی ہے، آپ اس کو توجہ کریں بیٹا، وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو بندوں میں بھی ہوتی ہیں، درجہ تو یعنی اللہ کی تو وہ صفات ہیں جو اللہ لیس کمثلہ شیء، وہ مراد نہیں ہے، لیکن اس کا اثر بندوں میں، تو جو ان صفات کو اپنا لے، جیسے اللہ معاف کرنے والا ہے نا، تو جو بندہ بھی معاف کر دے، جیسے ارحمون الراحمون حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس کو حدیث المسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے جن پر رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اس میں علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، کون سنائے گا جی؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کوئی اور سنائے جی، انہوں نے تحفہ لے لیا اپنا، ہاں جی سناؤ بیٹا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا انشاءاللہ۔ دیں جی کتاب، نہیں یہ انگلش کے ساتھ یہ والی دیں، اللہ کہاں ہے، دیں جی ساتھ کو دیں، ماشاءاللہ دیں، احمد دے گا جی ماشاءاللہ۔ تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تو گویا کہ رحم کی صفت بندے میں بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بھی۔ تو علماء نے لکھا ہے، علماء عقیدہ نے، کہ وہ صفات اپنانے والا جو اللہ کی ہیں، عقیدے میں فرق تو وہ اپنی جگہ ملحوظ رہنا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں اگر وہ بندہ اپنا لے، یعنی اس کا اثر اپنے اندر رکھ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص ایک نور عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے نا۔ تو جب وہ صفات انسان اپنا لیتا ہے جو یقیناً کامل تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کا جو حصہ بندوں کو اللہ نے دیا ہے اگر وہ اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص نور عطا کرتا ہے جس کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ علماء عقیدہ نے اس بات کو، یعنی یہ وہ ہیں جس کو کہتے ہیں نا الفوائد المسلکیہ، یا وہ روحانی فوائد جو اللہ کے اسماء و صفات کے فہم سے حاصل ہوتے ہیں، یہ وہ مراد ہے، اور یہ بہت اہم علم ہے، اس علم پر بہت توجہ کرنی چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ جتنے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم کو عام کریں گے، گویا کہ اللہ کی معرفت عام ہوگی، تو یہ جو افراتفری ہے، انتشار ہے، یہ ختم ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ اللہ کی معرفت سے انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن فیروز الدیلمی رحمہ اللہ، یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، یہ بہت اہم حدیث ہے، تقدیر کے باب کو سمجھانے میں انتہائی ممد و معاون ہے۔ ویسے تو دو نقطے جو میں نے پہلے بیان کر دیے وہ تو کہہ کیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تابعی ہیں، عبداللہ بن فیروز الدیلمی یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں، لمبی حدیث ہے، یہاں شیخ صاحب نے انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کی ہے، سنن ابن ماجہ یہ حسن درجے کی روایت ہے، اور عبداللہ بن فیروز الدیلمی جو ہیں یہ تابعی تھے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات آ گئے، تو میں نے اپنے دل میں نہیں بسا لیے، جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بس خود ہی سنا، خود ہی فیصلے کیے، خود ہی نعوذ باللہ اللہ، اور دل ہی دل میں دین سے بھی متنفر ہو گئے، کسی سے پوچھا نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے جا کر کم از کم پوچھو تو صحیح، تم نے جو سوچا ہے، لوگوں نے اصل میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا، عقل کل، تو جس وجہ سے آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ شاید کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ الہاد پر شیخ صالح سندھی کی بڑی اچھی کتاب ہے، آپ میں سے طلباء میں سے کسی نے پڑھی ہوگی، اس کا جو مقدمہ ہے نا وہ ایک انڈیا کے عالم نے لکھا ہے، وہ بہت اچھا مقدمہ ہے، بہت اچھا مقدمہ ہے، وہ آپ بار بار پڑھیں۔ اس میں الہادیوں کی 3-4 قسمیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ذکر کی کہ بعض ملحد ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں،
مسلمانوں کی، بلکہ ان کے ہاں وہ زیادہ اچھا ملحد ہے جو معاشرے کے مطابق کرتا رہے اور پہچان نہ کروائے۔ یہ آخر کب کیوں ہوتا ہے؟ آج ملحدوں سے بعض ملحدوں کے آپ انٹرویو آپ نہ سنیں، لیکن کچھ میں نے 2-4 سنے ہیں، تو ان میں بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی دکھ پہنچا، کوئی مصیبت آئی، یا انہوں نے خود ہی سرچ کرنے لگ گئے یا کچھ ایسی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کوئی بات ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، لیکن آپ اظہار کریں گے تو لوگ ماریں گے، قتل کر دیں گے، خون بہا دیں گے، تو وہ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں روزے بھی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے، تو اس میں وہ اس کتاب میں مقدمے میں یہ باتیں کچھ ذکر کی ہیں، اور ان کا اچھا مطالعہ نظر آتا ہے، اس مقدمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ملحدین کو یعنی ان کی گہرا مطالعہ ہے سوال مستشرقین کے حوالے سے۔ تو شیخ صالح سندھی بھی اچھا ابھی نہیں، جی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن فیروز الدیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے دل میں مسئلہ تقدیر کے بارے میں کچھ خدشات ہیں، آپ ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ جس سے میرے دل میں موجود خلش جاتی رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ عمل اصل میں پہلے سمجھایا نہیں، پہلے یہ بات سمجھائی کہ تقدیر کا مطلب اتنا اہم ہے کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو سونا، پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہارا تقدیر پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہر چیز کو عقل سے سمجھایا نہیں جاتا، بعض چیزیں عقیدہ ہوتی ہیں ان کو ویسے بیان کیا جاتا ہے کہ ہر چیز لاجک نہیں ہے، ہر چیز لاجک، آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ہاں زیادہ رد پھر مناسب نہیں۔ جی پڑھیں۔ تمہارا یہ عمل قبول نہ فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ ٹل نہ سکتی تھی، اور جس مشکل سے بچ گئے ہو اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو اہل جہنم میں سے ہوگے، اہل جہنم میں سے ہوگا، اور کوئی عقیدہ ہوگا تو اہل جہنم میں سے ہوگا۔ جی ابن دیلمی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بھی حاضر ہوا۔ ان تمام حضرات نے اسی مضمون کی حدیث جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے سنائی۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف ابی بن کعب کے پاس نہیں گئے بلکہ عبداللہ بن مسعود کے پاس، بلکہ ابی بن کعب نے خود بھیجا کہ جو میں بات کر رہا ہوں جا کے تصدیق عبداللہ بن مسعود سے بھی کروا لو۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہہ کر وہی بات، اچھا اتنی مماثلت تھی کلمات میں، آپ حدیث پڑھیں وہ ابن ماجہ میں جا کر، اتنی مماثلت ہے۔ وہ ابن کعب نے جو کہا اگر میں نے بات کہہ دی نا یہی بات جا کے عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ، انہوں نے بھی وہی سیم الفاظ بیان کیے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا حذیفہ بن یمان سے بھی پوچھ لینا، صاحب السر رسول اللہ، رازدان اللہ کے رسول، ان سے بھی پوچھنا۔ انہوں نے کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جا کے زید بن ثابت سے بھی پوچھ۔ زید بن ثابت نے تو کمال کر دیا، کہا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جی تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ اس کو بار بار بلکہ لوگوں میں بیان کیا کریں، خطبہ جمعہ میں، دروس میں اس حدیث کو عام بیان کرنا چاہیے، یہ بہت سمجھانے کے لحاظ سے بہت اچھی حدیث ہے۔ جی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن قوی اللہ تعالیٰ کو مومن ضعیف سے زیادہ پسند ہے، اور دونوں میں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو قوی مومن ہے طاقتور، اب اس سے طاقت کون سی مراد ہے جی؟ ایمانی طاقت، ہاں جی جسمانی، ورنہ عبداللہ بن مسعود کی تو پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں تو وہ تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس میں حاشر بھی آتا ہے جی، اور کون ہے ادھر جی؟ ہاں جی 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 چلیں ماشاء اللہ، چلیں اویس شاہ صاحب بھی آتے ہیں جی، شاہ صاحب، شاہ جی فرقان بھائی بھی آتے ہیں، اچھا ہاں وہ آج نظر نہیں آیا جی، اور دونوں میں بھلائی ہے۔ جس کام میں تمہیں فائدہ کی توقع ہو اسے پوری ہمت سے کرو اور عاجز بن کر نہ بیٹھ رہو، پھر اگر نقصان پہنچ جائے تو کہہ دو اللہ نے ایسا ہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا، یعنی اللہ کے فیصلے اور رضا پر راضی ہو رہو۔ یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، اس لیے کہ اگر مگر سے شیطان کے کام کا آغاز ہو جاتا۔ لو جتنا بھی کہیں گے اگر ہو ایسا ہوتا، اگر یوں ہوتا یوں ہو جاتا، تو یہ جو لو ہے یہ گویا کہ اللہ کی مشیت پر، لیکن کس موقع پر لو جائز ہے جی؟ آپ نے جی اب کوئی اور ادھر بتائیں جی، لو کس موقع پر جائز ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ شاباش، ہاں لو جائز بھی تو ہے نا جی بیٹا، شاباش قاسم، کسی خواہش کے لیے
تو خواہش تو یہ بھی ہے نا. کیا دلیل؟ جی جہاد میں دونوں کو دیں جی، دونوں کو ادھر دیں جی. آپ میں سے کوئی پسند کرنا چاہے کتاب تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیں جی، دیں محمد بیٹا جا کر. اچھا کوئی اور دیں جی، فضائل دعوت دے دیں جی. پڑھیں جی آپ. مصیبت اور آرام یہ ہے، دونوں اللہ کی یہ طرف بھی ہے. سے ہیں اور دونوں امتحان ہیں. جی چلیں جی پڑھیں جی. ارشاد باری تعالی ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي مصیبت اور آرام دونوں. اچھا اب سنیں جی، بس جی. مصیبت اور آرام دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں امتحان ہیں. پہلے دکھ سکھ، آسائش و آزمائش، آسائش اور آزمائش دونوں سب کچھ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے. اب مصیبت ہو یا آرام ہو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں امتحان ہیں. بہت خوبصورت پیرائے میں یہ باب بنتا ہے جی. جی پڑھیں جی. ارشاد باری تعالی ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے زمین میں منتشر کر دیا. بعض ان میں نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار. اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع. دونوں طرف سے تکلیفیں بھی دیں اور آرام بھی، تو تاکہ یہ آزمائش تھی کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر واپس آ جائیں. جی پڑھیں. نیز فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. نبلوکم بالشر، ہم تمہیں آزمائش کا شکار کرتے ہیں. کس میں؟ شر تمہیں دیتے ہیں، یعنی جو تم پسند نہیں کرتے لیکن ہماری طرف سے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم تمہیں ڈھیل دے کر، کوئی آسائش دے کر پھر بھی آزمائش ہو رہی ہے. تم خوش ہو رہے ہوتے کہ ھذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے نا. حرام کھا کر بھی اوپر لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. حرام حرام ہی ہوتا ہے، بے شک زیادہ مل جائے یا تھوڑا مل جائے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. جی نیز فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں مختار بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. جی نیز فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری قدر بڑھا دی. گویا کہ وہ عزت اس میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ رزق وسیع ہو گیا ہے، اس میں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو بڑا لوگوں کو کہتا ہے اللہ نے بڑا فضل ہے جی، بڑا کچھ ملا ہوا ہے جی. ہاں جی. تو لیکن جب اس کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو نعوذ باللہ ایسی سی باتیں زبان سے نکالتا ہے جو کفر پر مبنی ہوتا ہے، ناشکری پر مبنی ہوتی ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا یہاں تک بھی کہنے پر ریز نہیں کرتا. اب بار بار اس جملے کو ہم نہیں دہراتے. جی یعنی میں اس کا مقبول ہوں کہ مجھے ایسی نعمتیں دیں، اور جب وہ اس کو دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی کہ میرے استحقاق کے باوجود مجھ کو نہیں. یعنی میرا حق تھا پھر بھی مجھے ملا نہیں. حالانکہ مطلوب دونوں حالتوں میں امتحان اور آزمائش کرنا تھا کہ وہ نعمت میں کس طرح شکر بجا لاتا ہے اور مصیبت میں کس قدر صبر کرتا ہے. حالانکہ دونوں حالتیں کیا تھیں؟ آزمائش. پڑھیں جی پڑھیں. ان حقائق کا علم رکھنے والے اور اس علم سے محروم برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. یہ باب مجھے بہت پسند آیا جی. یہ باب یعنی بہت خوبصورت باب ہے. کہتے ہیں ان حقائق کا علم رکھنے والے اور اس علم سے محروم برابر نہیں ہو سکتے. یہ حقائق ہیں، یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی کو سکھی ہونا اور دکھی ہونا یہ اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کی علامت نہیں ہے. عزت اور ذلت کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، غلام نے افطاری کے وقت کھانے لائے، طرح طرح کے کھانے چن دیے ایک سے ایک جیسے ہمارے دسترخوانوں پر ہوتا ہے.
تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر بیٹھے تو رونے لگ گئے. کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ اجر اور جنت کی نعمتیں تو وہ لوگ لے گئے جو ہم سے پہلے تھے. کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی غزوہ احد کے موقع پر تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو کفن دیا جاتا. ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا. تو جنت کی نعمتیں تو وہ لے گئے. لگتا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی دے دی اور اسی حالت میں اٹھ کر چلے گئے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا. تو غربت اور وسعت، امیری اور غریبی یہ علامت نہیں ہے اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کی، علامت نہیں ہے. کبھی اللہ کسی امیر سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور کبھی کسی غریب سے بھی راضی ہو جاتا ہے، بلکہ غریبوں سے زیادہ راضی ہوتا ہے عمومی طور پر. اور اگر ایک امیر آدمی جس سے راضی بھی ہوگا، قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ اس امیر کی بات ہو رہی ہے جو حلال کھاتا رہا ہے، جو حلال نہیں تو وہ تو صرف حساب دیتے دیتے وہ لائنوں میں لگنا پڑے گا. حساب دیتے، ادھر لگایا، ادھر سے کمایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا. اللہ اکبر. جی ارشاد تو باری لہٰذا یہ معیار نہیں ہے. جی پڑھیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ اکبر. انما يتذكر اولو اس آیت کو اس پیرائے میں بھی پڑھیں نا. ویسے تو علم کی فضیلت میں ہے لیکن یہ بھی پرایا ہے کہ علم حقیقت میں وہ ہے، اسے حاصل ہے جو اللہ کی حکمتوں کو جاننے والا ہے. علم وہ ہے. اس لیے راسخون فی العلم قرآن نے اسے کہا جو تعویل باری تعالیٰ، تعویل کلام باری تعالیٰ کو جانتا ہے. قرآن نے سورہ آل عمران میں بے اختلاف قراء کی کہاں وقف کرنا ہے وہ تو آپ بڑے علماء قراء ہیں، لیکن بہرحال مفسرین کی ایک رائے میں والراسخون فی العلم پر بھی وقف ہے. ایسے ہی نا، معذرت کوئی غلطی ہو جائے قاری صاحب. جی تو وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ایک الا اللہ پر بھی اور والراسخون فی العلم پر بھی. تو راسخون فی العلم جو تعویل کلام باری تعالیٰ کو جانتے ہوں، یعنی حقیقت کو پہچانتے ہوں، وہ علم ہے. ورنہ عالم وہ نہیں جو صرف رٹ لے. اور لیس العلم بکثرت الروایہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم یہ نہیں ہے کہ انسان حدیث پر حدیث پڑھے، قرآن پر قرآن کی آیتیں پڑھے. یہ اچھی یعنی یہ بھی ایک خوبی ہے، لیکن حقیقت میں علم کیا ہے؟ انما العلم نور یقذف فی القلب. یہ تو نور ہے، روشنی ہے کہ جو انسان کے دل میں ابھر آتی ہے. ہمارے استاد جی شیخ عبدالحمید رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے. کہتے ہیں سعید بن مسیب کو 300 حدیثیں آتی تھی صرف، لیکن سب سے بڑے مفتی تھے، سب سے بڑے مفتی تھے. آج ان کی باتیں اس لیے میں زیادہ ذکر کر رہا ہوں کہ کتاب بھی ان کی ہے تو ان کا ذکر ہو جائے. جی کہہ دو بلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں. نیز فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى. اس لیے بیٹا فہم کی بہت دعا کی جائے، یہ بہت مطلوب چیز ہے، مطلوب چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین میں جو امام شافعی کا مقام تھا وہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ محدث فقیہ تھے، اہل الرائے میں سے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ مصر میں جو مصر جائے امام شافعی سے پڑھ کر نہ آئے اس سے محروم سمجھا جاتا تھا، اس سے محروم سمجھا جاتا تھا. ہمارے استاد شیخ حافظ ندیم ظہیر حافظہ اللہ، ہمارے مربی، وہ انہوں نے میں یہ واقعہ سنایا کہ شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑ کر جا رہے تھے تو کہا کہ آپ صاحب اپنی اٹک کی زبان بات، آپ صاحب میری عمر امام شافعی تو ود گئی، امام شافعی سے بڑی ہوگی، اب میں زندہ نہیں رہوں گا. اور ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے بعد شیخ صاحب کی وفات ہو گئی. امام شافعی سے بڑی محبت تھی شیخ صاحب کو، اور محبت ہونی بھی چاہیے. آپ میں سے اگر کسی نے رسالہ نہیں پڑھا، رسالہ تو ضرور پڑھیں. میں اپنے استاد جی کا یہاں ذکر کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے استاد مربی شیخ عبید اللہ عبدالرزاق حفظہ اللہ ورعاہ وسلمہ من کل سوء وبلا،
اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو وہ آبائی وطن گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لمحہ لمحہ آسانی فرمائے، اور الحمدللہ ہو بھی رہی ہے۔ ان کی نیکی ہے مجھ پر کہ ہم نے اپنے استاد جی شیخ زبیر صاحب سے الرسالہ کا بڑا سنا تھا، الرسالہ الرسالہ الرسالہ۔ اب اس کی عربی بھی مشکل تھی یقیناً، بہت عربی دان تھے، شافی کی عربی بڑے بڑے عربی دان ان سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ، اور رسالہ میں پڑھ کر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو میں نے استاد جی سے ذکر کیا کہ مجھے آپ پڑھا دیں، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ کوئی تصحیح کر دیں۔ تو میں نے پوری الرسالہ اپنے استاد جی شیخ عبید اللہ حفظہ اللہ کو سنائی پوری، الحمدللہ پوری، اور پتہ نہیں کتنے 1.5-2 سال میں مکمل ہوئی۔ تھوڑا تھوڑا پڑھتے تھے نا، زور کے بعد 10 منٹ بیٹھ کے 15 منٹ بیٹھ کے، لیکن انہوں نے مجھے بالکل کھلے دل سے ٹائم دیا۔ پھر صرف وہ نہیں، پھر الفقیہ والمتفقہ، ہمارے شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ الفقیہ والمتفقہ اور الرسالہ دونوں کی بہت تعریف کرتے تھے اصول فقہ میں۔ یہ طلباء کے لیے باتیں بہت ضروری ہیں۔ الرسالہ اور الفقیہ والمتفقہ امام خطیب بغدادی کی، یہ اصول فقہ پر ہے، وہ بھی پوری پڑھی میں نے شیخ عبید اللہ پر، پوری پڑھائی سنائی ان کو۔ اور الرسالہ ایک ایسی کتاب ہے، میں نے شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھایا کرتے تھے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ شیخ صاحب جب اٹھ کے جاتے ہیں نا یہاں سے، تو وہ پیچھے ان کا دفتر ہوتا تھا، وہاں بیٹھتے تھے، 10-15 منٹ گاڑی کا انتظار کرتے تھے، وہ ڈرائیور ان کو لینے آتا تھا۔ تو میں نے شیخ صاحب جب تک آپ بیٹھتے ہیں میں آپ کو الرسالہ سناتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو کچھ حصہ پورے جو نہیں سنا سکا، لیکن الرسالہ کا یعنی اچھا بھلا حصہ الحمدللہ شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنایا۔ تو الرسالہ بہت عمدہ اور مفید ترین کتابوں میں سے، سچی بات ہے، وہ فقیہ گر ہے، فقیہ گر کتاب ہے، اصول سمجھاتے ہیں۔ وہ پوری کتاب مناظرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے، مناظرانہ اسلوب، قیل لہو قال لہو، کہا، اگر کہا جائے تو پھر وہ کیا جواب دے گا، وہ اگر یہ سوال کرے تو کیا جواب ہوگا، وہ سوال کرے تو، پوری کتاب اسی طرز پر لکھی گئی ہے الرسالہ۔ اور اس میں خاص طور پہ خبر واحد سے متعلق معلومات، اور اسی طرح یعنی اختلاف الحدیث کے متعلق معلومات، ماشاءاللہ بہت زبردست کتاب ہے وہ۔ یعنی آپ اس کتاب کو بیٹا زندگی میں کبھی موقع ملے تو کسی استاد کو سنا دیں، بڑا فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ جی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہنے لگتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے جاتی رہیں، بے شک وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے، یہی ہیں کہ جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ جی اصل معیار کس کو بیان کیا؟ عمل صالح کو۔ جی نیز فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہلوعا کا ترجمہ بعض کہتے ہیں تھڑ دلا، کم دل والا، بس ذرا سی بات پر فوری، جیسے چھوٹی کئی طلبہ ہوتے ہیں نا آپ میں سے، کوئی اس سے چیز لے تو فوری شاید رونے کی حد پر بھی آ جائے، تو وہ تھڑ دلا ہوتا ہے نا، اچانک چھوٹی سی بات کو بھی وہ برداشت نہ کر سکے۔ جی نیز فرمایا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب آسائش ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز گزار جو اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں۔ آج نظر یعنی کتنی خوبصورت آیات کا انتخاب ہے اور کتنے خوبصورت پیراہے میں سمجھا رہا ہے، اور آپ ترجمے کی نفاست دیکھیں، اور انشاءاللہ جی بارک اللہ فیکم۔ آئیں جی
آ جائیں آگے آ جائیں. اب آپ نے آیات بھی اپنے اس خاص اور جلدی سے پڑھنی تاکہ ہم عشاء تک جو ہے نا وہ جی. بسم اللہ. اہل ایمان کے رویے میں یہ توازن اللہ تعالیٰ کے علم اس کی حکمت اور تقدیر پر ایمان کا ثمر ہے. اب یہ کوئی اہل ایمان میں سے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یہ ہماری بڑی جو ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور صبر کرنے والے. نہیں، اصل میں یہ توازن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم اس کی حکمت اور تقدیر پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم اس کی حکمت اور تقدیر پر ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے ان کو. اس کا مطلب ہے جو چاہتا ہے میں اچھا صبر کرنے والا بنوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت پر ایمان لے آئے کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ بہتر جانتا تھا مجھے کہ اس نے یہ لکھا ہے تو کوئی اس میں فائدہ ہی ہے میرے لیے. تو ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان ایمان لا سکے. میری خالہ جب فوت ہوئیں تو ہم اپنی خالہ کا یعنی جنازہ لے کر یعنی میت لے کر جا رہے تھے یہاں سے. تو راستے میں اس نے مجھے بتایا، وہ کیا ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ایمبولینس کا، اس نے کہا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا باہر کسی ملک میں، اس کی میت لانی تھی پاکستان. تو جب مجھے انہوں نے بلایا، میں یعنی ایئرپورٹ پر گیا، اس کی میت لی. تو اب جس سیالکوٹ کے تھے یا جہاں کے تھے تو میں جا کے گھر لے گیا ان کو. تو میں نے منع بھی کیا کہ ایمبولینس کو اندر گھر کے اندر نہ لے جاؤ. میں نے منع، ایک تجربہ ہوتا ہے نا انسان یعنی بار بار میتیں لے آنا لے جانا. انہوں نے کہا نہیں جی، وہ گھر والے ضد کی کہ نہیں، میت کو ایمبولینس کو سیدھا گھر کے اندر بڑا ہم گیٹ کھولتے ہیں اندر لے جاؤ. تو اس کی ماں تھی، کہتے ہیں جو ہی میں اندر لے کر گیا تو ماں نے ایمبولینس کے آگے ہی بینڈ ڈالنا شروع کر دیا. اتنا بینڈ ڈالا ماں بھی مر گئی ادھر ہی. بیٹا تو پہلے مر گیا تھا اور ماں بھی مر گئی. یہ جو بے صبری ہمارے اندر کسی بھی غم کی وجہ سے آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے علم پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی حکمت پر ایمان نہیں ہے. ورنہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اس عورت کو کیا کہا تھا؟ صبر کر، اسبری. صحیح بخاری میں کہا اگر آپ تم پر آتی نا یہ مصیبت تو پھر پہچان ہی نہ سکی اللہ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی تھے، وہ بھاگی گئی. کہا اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی ہوں. کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى. صبر تو وہ ہے جب یعنی فوری صدمہ پہنچے تو صبر کر لینا کہ میرے اللہ کا ہے. جیسا کہ زینب کا بیٹی جب فوت ہوئی، اللہ کے نبی کی بیٹی کا بیٹا جب فوت ہوا تو ایک پیغام رساں کو بھیجا. اللہ اکبر، حیران ہو جائیں آپ. اللہ کے نبی فوری نہیں اٹھ کے آگے، کہا جا کر اس کو کہو انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہ جا کے دعا اس کو سکھاؤ، تعزیت کرو. اللہ کے نبی فوری، حالانکہ کہا کہ حالت خراب ہے، بھاگے نہیں گئے، لیکن کیا سکھایا؟ ایمان سکھایا. انا للہ ما اخذ، جو اللہ لے وہ اللہ ہی کا تھا، وله ما اعطى، اور جو اللہ دے وہ بھی تو اللہ کا. ہر چیز کی وقت ایک مقرر ہے، لہذا صبر کر، اسے کو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے. یہ دیکھیں نا. لیکن بیٹی نے قسم اٹھوائی، قسم کہا جا کے اللہ کے نبی پر قسم ڈالو کہ آپ کو قسم ہے اللہ کی کیا پائیں. تو اللہ کے نبی اٹھے، عبدالرحمن بن عوف باقی صحابہ بھی تھے کہ آپ نے بچے کو اٹھایا تو آخری حالت میں تھا، ایک سانس لیا اور بس وہ فوت. تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں سے اترتی ہے، آنکھوں سے اترتی ہے. لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہانا یہ اس مخلوق کا حق ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ کرنا جو اللہ کو ناراض، یہ اس کا حق ہے. یہ صوفیوں کی طرح نہیں کہ بندہ مر جائے تو وہ اچھل کود شروع کر دے. کیوں؟ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ راضی ہونے کا معنی ہے ایک ہے مخلوق کا حق. مثلا میرا بیٹا فوت ہوتا ہے تو مجھے دکھ تو ہے نا، میری آنکھوں سے آنسو، لیکن میں اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کروں گا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ تعلیم ہے اسلام کی. جی ارشاد باری تعالی ہے
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. کوئی مصیبت زمین میں یا تمہاری جانوں پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں. ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے. یہ تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ جو کچھ تم سے فوت ہو گیا ہے اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا اس پر اترایا نہ کرو اور اللہ کسی اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. ترجمے سے مزہ آ رہا ہے آپ کو کہ نہیں؟ خوبصورت پیرایا ہے واللہ العظیم ماشاءاللہ. شیخ صاحب بہت بڑی شخصیت ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ صاحب کی قبر کو منور فرمائے اور قبر جنت نصیب فرمائے. جی نیز فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. جی مومن نعمت پر شکر بجا لاتا ہے مزید انعام پاتا ہے, مصیبت پر صبر کرتا ہے اور ثواب کماتا ہے. اللہ اکبر. خوبصورت. آپ دیکھیں نا اب اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں. صبر کیا اب ثواب بھی مل رہا ہے. جی ارشاد باری تعالی ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور کفران نعمت کرتا ہوں. جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے. گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمت ملی نا تو نعمت پر فوری وہ ایک دم سے اللہ والے تھے. اللہ نے فہم عطا کی, فوری شیخینی بھی کھارنے لگ گئے کہ مجھے اللہ نے آزمایا کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. یہ ہے ایمان والوں کا کام. جی پڑھیں. عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكأن خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے بھلی اور بہتر ہوتی ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. کسی کو یہ حاصل نہیں ہے. مومن ہی ہے جو صبر کر کے فائدہ لے جاتا ہے اور شکر کر کے بھی فائدہ لے جاتا ہے, دونوں حالتوں. اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے, یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے, اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. جی آزمائش اور مصیبت کبھی مقبولان بارگاہ الہی پر بھی آتی ہے اور ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. آزمائش اور مصیبت جو اللہ والے ہوتے ہیں, مقبولان بارگاہ الہی کا معنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, مقبولان بارگاہ الہی پر بھی آتی ہے اور ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. جی نعم. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے. اللہ نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا. اللہ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوتا.
یہ نیز بچوں کو فرمایا اندر لے کے آئیں، بچوں کو اندر لے کے آئیں، کون باتیں کر رہے ہیں؟ جی جی نیز فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، آزمائش کے بعد امام، اور کیسا امام بنایا، اللہ اکبر۔ اب ہمیں بھی حکم ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ایسا امام کو دنیا نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اور اللہ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ مقام ظالموں کو نہیں پہنچتا، اگر تیری ذریت میں ظالم ہے تو ان کو یہ مقام پہنچنے والا نہیں ہے۔ جی اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دی رکھی ہے، ہم نے کہا اذان سن لیجیے۔ ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی بخش دیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو نہایت صابر پایا، خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ جی نیز فرمایا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ بھی نعمت تھی اللہ کی طرف سے۔ جی نیز فرمایا اور کتنا بڑا صبر تھا۔ اچھا، ایک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے اور ایک اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو آزمایا ہے، آزمائش کس کی بڑی تھی اور اجر کس کا سب سے بڑا تھا؟ سوال جی، سوال کا جواب جی۔ یہ بڑی تھی، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، اور کوئی؟ جی سفر ہاں چلیں، کوئی اور بتا دیں۔ ایوب علیہ السلام کی جو یہ تھی وہ دیر پا تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی دیر پا نہیں۔ تو کس کی بڑی ہوئی؟ جی بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو آزمائش تھی وہ تو یعنی بچہ گم انہوں نے خود کیا تھا، ہو گیا نا تو اس پر صبر کیا۔ آزمائش تھی یہ بھی بڑی، لیکن گم ہونے پر صبر کیا۔ جو ابراہیم کی آزمائش تھی وہ تو اختیاری تھی، اختیاری تھی۔ بیٹے کو کہا ذبح کرو، بالکل ابھی ذبح کرتا ہوں۔ یہ آزمائش بڑی تھی اور اجر بھی اس کا بڑا تھا۔ کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ اب کون ہے جی؟ کون بیٹا؟ ہاں جی، رحیم نواز دیں بیٹا، محمد دیں بیٹا۔ ماشاءاللہ رحیم نواز چھا گئے جی، ماشاءاللہ جی جی، ماشاءاللہ۔ نیز فرمایا کوئی اردو بھی لینا چاہتے ہیں تو تب بھی اگر ادھر یہ جو فضائل نماز ہے نا جی، یہ عبدالشکور صاحب کو دینی ہے، وہ ان سے میرا وعدہ تھا، وہ واپس کریں گے جی آپ، تو ہاں یہ وعدہ آپ کو مل جائے گا جی، یہ ان کو دے دیں جی۔ ماشاء اللہ جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ رکھیں آپ جی جی، پڑھیں دیں جی، یہ بھی دے دیں عبدالشکور صاحب کو دے دیں بس دونوں، یہ شرط پڑھنا ہے جی انشاءاللہ۔ یہ تو ماشاءاللہ یہ کتب ستہ پوری پڑھی ہوئی ہے جی انہوں نے، پوری کتب ستہ، اور وہ بھی جیل میں۔
یہ بڑی شخصیت ہے انشاءاللہ ہمارے اس علاقے کی. یہ ابھی تعارف کراتے ہیں بعد میں. اور یہ عبدالشکور بھائی ہیں, یہ عام شخصیت نہیں ہے. جی ہاں جی آیا جی 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 نیز فرمایا اللہ برکت دے ان کو. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے اہل ایمان, تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی, اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑے ہمت کے کام ہیں. جی نیز فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی قدر خوف, بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے, تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر عظیم کی بشارت سنا دو. اللہ اکبر. جی محمد بن یہ حدیث آپ کو صحیح طرح سمجھائے گی مسئلہ. یہ حدیث غور سے سنیں جی. جی محمد بن خالد اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں جو شرف صحبت رکھتے تھے. وہ اپنے ایک قرابت دار کو ملنے کے ارادے سے نکلے تو رستے میں انہیں اس کی بیماری کی اطلاع ملی. یہ جب اپنے قریبی رشتہ دار کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ میں تمہیں ملنے, عیادت کرنے اور ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں. یعنی 3 کام, ملنے بھی آیا ہوں, عیادت کی کرنے آیا ہوں, اور خوشخبری بھی. تو وہ کیا کہنا؟ جی اس نے کہا کہ آپ نے اتنے کام کیسے جمع کر لیے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہاری ملاقات کے ارادے سے نکلا تھا, رستے میں تمہاری بیماری کی خبر ملی تو عیادت کی نیت بھی کر لی, اور اب میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے کے لیے ایسا مقام منظور ہو جسے وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا تو اسے اس کے جسم میں یا مال میں یا اولاد میں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے, پھر اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو گویا کہ مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے, اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ اس مقام تک پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ اب عمل تو ہے نہیں, تو اللہ آزمائش میں ڈال کر وہ مقام بلند کر دیتا ہے. تو لہٰذا بعض دفعہ اس حدیث کو شیخ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا. جی پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. یصب منہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے, بھلائی کا ارادہ, تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جی حضرت سعد بن ابی وقاص تو گویا کہ یہ خیر کا ارادہ ہے مصیبت میں مبتلا کرنا بعض اوقات. اللہ اکبر. حیران آپ ہو جائیں گے کیوں؟ جب وہ مصیبت میں جائے گا تو صبر کی توفیق اللہ دے گا, تو اس کے لیے اجر کا باعث. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عظیم حدیث. جی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. تمام لوگوں میں سے شدید ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے علیہم السلام. پھر جیسے جیسے کوئی ان کے طریقے کے قریب ترین ہو, ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے حساب سے ہوتا ہے. جس کا دین ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش کڑی ہوتی ہے, اور جس کے دین میں نرمی ہو اس پر اپنے دین کے بقدر آزمائش آتی ہے. بندے کی آزمائش جاری رہتی ہے یہاں تک کہ اسے اس حالت میں لا چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس کے سر پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے, کوئی گناہ اس کے سر باقی نہیں رہتا. جی حضرت احمد اور جامع ترمذی میں یہ روایت ہے. جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام کو بہت شدید بخار ہوتا ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انی اعک کما یعک رجلان منکم. قال فقلت ذلك لأن لك أجرين. قال أجل. ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ہاں
تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا جس مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ بیماری سے ہو یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی خطائیں جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ ہاں جی، جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے جی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جب اپنے بندے کو شر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا روکے رکھتے ہیں تاکہ اسے پوری سزا قیامت کے دن دے دیں گے۔ اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا دنیا میں روک دینا یہ زیادہ مصیبت اور بلا ہے کہ قیامت کے دن کی جو سزا ہے وہ دنیا کا اس کا تو عشر عشیر نہیں ملنے والا، جیسا کہ میں نے حدیث صحیح مسلم کے والد صاحب کو سنائی تھی جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعام کی زیادتی آزمائش کی بڑائی اور شدت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو اس کے حصے میں اللہ کی خوشنودی آتی ہے، اور جو ناراض ہوں اس کے حصے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ ہاں جی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض دوسرے مشائخ نے اس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا ہے، واللہ عالم۔ جی پڑھیں جلدی جی۔ مصائب گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ مسلمان کو جو بھی دکھ، درد، رنج و الم، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کی کچھ خطائیں مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ لیں یعنی صبر کے اوپر جو اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے کہ ذرا بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا رہتا ہے جی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے جی۔ یہ فوائد و ثمرات صبر سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد و ثمرات کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ صبر سے۔ یہ نتائج اب کتاب کا صلب موضوع جسے کہتا ہے نا وہ چل رہا ہے کہ یہ فوائد و ثمرات کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے جی۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ کیا انعام ملا جو صبر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا معیت، اللہ کی معیت سے مراد یہاں معیت خاصہ ہے۔ دیں جی، دیں کو دیں جی، کوئی دیں جو بھی چاہتے ہیں، یہ جو آپ بدلنا چاہیں گے تو وہ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، یا معیت خاصہ مراد یعنی نصرت اور تائید حاصل ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی جی۔ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیز فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ان لوگوں پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ وہ آیت ہے جو کہ بشارت ہے جی، ٹھیک ہے، وہ جو اس کتاب کا موضوع ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان لوگوں پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اپنے ایمان کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔
جو اللہ کا مال ہوتا ہے نا بیٹا، ہم اللہ کے مال ہیں گویا کہ اللہ کا مال ہو کر ذرا سی کوئی تکلیف آئے تو ہم اللہ کی اس سے ہی نکلنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارے یہ لائق نہیں ہے۔ باپ کی ذرا سی کوتاہی سے بیٹا کہے، اگر کسی اور نے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا تو سارے گن اس کے گانا شروع کر دے، جو باپ پوری زندگی اس کو کھلاتا رہا اور اس کو کیا کرے، اور جی میں نے اپنے ماں باپ سے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، جی کیا مجھے آج دیا انہوں نے، نعوذ باللہ، کتنی بڑی ناشکری ہے یہ۔ اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا، رزق دیا، نعمتیں دیں، اور ذرا سی تکلیف آئی تو انسان اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو بھول گیا، نعوذ باللہ۔